رات کو ہم دونوں ایک کمرے میں تھے. میاں ناظر اعلیٰ صاحب کی طرف سے ایک ڈیوٹی لگ گئی, وہ 2 بجے تک تو ہم وہ کرتے رہے. مولوی ظہور سیالکوٹ والے میرے ساتھ تھے, خواجہ سرفراز تھے. تو اس کے بعد ہم جو فارغ ہوئے تو میں نے کہا بھائی اب نیند تو نہیں آتی, تو نفل پڑھتے ہیں. تو نفلوں میں مجھے آواز آئی کہ ابن مریم آ رہا ہے, اور اتنی اونچی آئی کہ چوہی صاحب نیم گرودری میں اٹھ کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے باہر جا کے دیکھا, انہیں کوئی نہیں ہے کسی آواز. میں نے کہا میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو مسیل ابن مریم ہے, تو یہ ابن مریم کہاں سے آ جائے گا بھائی. خیر وہ ہم نمازیں پڑھی اور اس کے بعد طے کیا کہ بی بی جمیل کے ہاں ناشتہ کریں گے. وہاں ناشتے پہ آپ بھی تھے اور مرزا طاہر احمد صاحب بھی تھے, اور ایک زیادہ یاد نہیں. اور وہاں بات ہوئی تو میں نے کہا جی بات یہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جس شخص کو ادارہ انتخاب چن لے گا اللہ میاں اس کی کرنٹ میں لا دے گا, وہ مرزا ناصر احمد بن جائے گا. تو مرزا طاہر احمد صاحب نے مجھے یاد ہے فرمایا کہ بھائی کل میں نے رات فلاں دفتر میں, مجھے دفتر کا یاد نہیں رہا, یہی دلیل تھی کہ تم کیوں فکر مند ہو, یہ تو خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو ان سے ایک یہ تو ربط خاص تھا. بلکہ جب میں میرا بھائی مجھ سے پہلے ان سے مل کے آیا, ہاں جب وہ ادارہ انتخاب کا اجلاس ہو رہا تھا تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں جا بیٹھے. جب اعلان ہوا تو میں نے کہا بھاگ کے چلیں, اب پہلی بیعت میں شامل ہوتے ہیں. تو میں یاد ہے کہ ایک طرف چودھری فتح احمد صاحب بیٹھے تھے, دوسرے چودھری ظہور احمد صاحب بیٹھے تھے, ناظر دیوان. تو ناظر دیوان نے کہا کہ آپ کے چہرے پہ اب سکون کیوں آ گیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اب مجھے رات کے وہ جو خواب ہوا تھا اس کی ہو گئی ہے تعبیر, میرے سمجھ میں آ گئی کہ یہ ابن مریم ہی تو ہے. حضرت ام طاہر کا نام مریم تھا, مریم آپا. تو وہ جو یعنی ایک تسلی ہو گئی. پھر دوسرے دن میں وہ دن واپس آئے, بھائی چلا گیا ملا ہے, تو میں نے کہا کہیں صاحب کے ذہن میں وہ آیا ہی نہیں. تو تیسرے دن میں بھی پہنچا تو وہاں حضرت خلیفہ ثالث کے عہد خلافت میں حضور کی شفقت سی, یہ معمول تھا کہ پرائیویٹ سیکٹری نے یا کسی باڈی گارڈ نے دیکھا تو اس نے اطلاع دے دی, سن کہا اس کو بلا لو. تو ہم پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں چلے گئے. میں نے کہا بھائی میرا بھی نام لکھ لو, میجر حمید کلیم, اور پرائیویٹ سیکٹری تھے. تو انہوں نے ابھی کا وہ رجسٹر گیا نہیں تھا, تو سلیم جو کلرک ہے وہاں اس کو بلایا کہ ثاقب صاحب کا نام سب سے اوپر لکھ دو. آج وہ لکھ رہا تھا کہ باڈی گارڈ کا, اس نے کہا صاحب نے بلا لیے. میں نے کہا چلیے یہ روایت تو پوری ہو گئی. پہنچے تو ہم کوئی 1.5 منٹ 2 منٹ تک دونوں کھڑے سے سکتے رہے. تو حضور نے ایک فکرہ فرمایا کہ مجھے بھائی فرمایا کہ یہ احساس ہے بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ حضرت خلیفہ ثالث کے جو آپ کے ساتھ تعلقات تھے وہ نہ تو جماعت کے کسی فرد کے ساتھ تھے ایسے, اور نہ خاندان میں سے کسی فرد کے ساتھ تھے. میں نے کہا حضور وہ بھی بلا استحقاق تھے, اور آپ جو شفقتیں فرمائیں گے وہ بھی بلا استحقاق ہوگی. ہماری اب کوئی حیثیت نہیں, ہم نے تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. تو وہ پھر 84 آ گیا اور حضور کو جانا پڑا. وہ اس میں عجیب بات ہے کہ وہ جو منی شورا بلائی گئی اس میں پہلے ہی چلا گیا ہوا تھا, وہاں سے کچھ رپورٹیں میں نے بھی دی. تو وہ چلے گئے. تو یہ غالباً 84 میں یا 86 میں والدہ ایک دن بہت سخت بیمار ہو گئی. میرا لڑکا جو ہے باہر ہے آج کل, وہ بھاگا آیا تو اس نے کہا جی آپا جی کہتے ہیں کہ آپ فوراً گھر آ جائیں, امی کی حالت تشویشناک ہے. تو میں آیا تو واقعی ان کی ریسلیسنس بہت زیادہ تھی اور اضطراب اور بڑی تکلیف میں. تو میں نے کہا ہماری وہ ملا کی دوڑ مسجد تک والی بات ہے. میں نیچے آیا, نیچے میں نے حضرت حضور کے نام کیبل ڈرافٹ کی. ایک لڑکے کو آواز دی, وہ نہیں تھا, دوسرے کو دی, وہ بھی نہیں تھا. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ شخص تو غریب الوطن ہے, ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں, اس کو اور کیوں پریشان کیا جائے. اگر یہ تقدیر الہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا. میں نے وہ کیبل پھاڑ دی
رات کو غالباً چودھری احمد مختار صاحب کراچی کے امیر، وہ میرے کبھی کبھی نوازش فرماتے ہیں، میرے ہاں ٹھہرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ایک ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر تھا، تو انہوں نے تعارف کرایا، تو میں نے کہا یار پہلے امی کو دیکھو، جی تو وہ دیکھے، انہوں نے کوئی دوائی سجیسٹ کی، وہ دی بلکہ اپنی طرف، امی کی رات بڑی اچھی گزر گئی، ہم نے سمجھا ٹھیک ہو گئے۔ اگلے دن وہ پھر لڑکا پہنچا کہ جی وہ تو کل والی کیفیت ہو گئی، آ جائیں آپ۔ جی میں پھر آیا اور پھر میں نے کیبل ڈرافٹ کی، لیکن پھر نہیں بھیجی، صرف اسی خیال سے کہ صاحب کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، وہ کون سے سکون سے بیٹھے آپ ہوئے نے سوچا تقدیر ہیں۔ جی مبرم ہاں، تو وہ ہے اگر ہی کچھ۔ تقدیر ہے یہی جی تو پھر ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا برداشت کریں گے، ہم راضی برضا ہیں۔ تو وہ لیکن اس سے اگلے دن ان کی طبیعت شروع ہو گئی، بہتر ہو۔ بہتر ہونے لگی، اور 5ویں 6 دن وہ ٹھیک تھے۔ یعنی ہم انہیں ٹھیک اس طرح سمجھتے تھے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کے غسل خانے چلے جائیں، وضو کر لیں، جی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے بات۔ جی تو 7ویں یا 8ویں دن مجھے حضرت صاحب کا خط آیا ہے، اس میں لکھا تھا کہ فلاں دن، یعنی جس دن پہلے دن میں نے کیبل ڈرافٹ کی، جی کہ اس دن آپ خواب میں آئے تو آپ نے کہا بھائی امی کی طبیعت تو بہت خراب ہے، آپ دعا کریں۔ دیکھ لیے کیبل پہنچ گئی جی اب تو وہ وقت کو۔ اس وقت تہجد کا وقت تھا اور میں نے دعائیں کی، اور وہ دعائیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو اب مجھے بتاؤ ان کا کیا حال ہے؟ تو میں نے لکھا کہ حضور یہ تو سنا تھا کہ خط ڈال دیا ہے، ابھی پہنچا نہیں اور دعا ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ خط ڈالا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی پہنچ جاتا اور کہیں گے اس ٹیلی پیتھی کا تو پھر یہ تو بالکل۔ تعلق ہے، تعلق خاطر ہے، تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کو ابسیت ہو گئی۔ اب میں ان کو تصویر بھیج رہا ہوں، تو انہوں نے بڑی اچھی اپنی لال تصویر انہی کے نام منسوب کر کے بھجوائی، اور فرمایا کہ آپ اس کو جڑوا کر فریم میں ان کے سامنے لٹکا دو، اب وہ میرے لیے دعا کرتی رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اور ایک شفقت ہے، ہماری حیثیت تو کوئی نہیں بھائی بنتی ان کے سامنے۔